ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے شیطان کے حربوں سے کیسے بچیں، کیسے محفوظ رہیں. ناظرین، شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شیطان آپ کی رگوں تک میں گردش کرتا ہے اور چاروں طرف سے حملے کیا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ ہمت جٹا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تو مولانا صاحب، میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ہدایتیں دی ہیں وہ اسی طرح فرشتوں کو بھی اس نے اسی راستے پر چلایا ہے، جنات کو بھی ہدایتیں دی ہیں اور ہمیں بھی خدا پاک نے ہدایتیں دی ہیں. لیکن ہمیں جو ہدایتیں دی ہیں اس میں کچھ رکاوٹیں بیچ میں آتی ہیں. ہمارا نفس بیچ میں آتا ہے، شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے. فرشتوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان کی پیدائش کچھ اس طرح سے کی ہے کہ شیطان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. بے شک وہ عبادت کرتے ہیں اور بغیر کسی مزاحمت کے کرتے ہیں. انسان کو شیطانی مزاحمت سے واسطہ ہے. بے شک اور اسی بات کی وجہ سے اسے انعام ملتا ہے کہ ساری مزاحمتوں کو کاٹتے ہوئے، سارے رکاوٹوں سے بچتے ہوئے تم نے ہماری حکم کی پیروی کی ہے. اس بات کا انعام ملتا ہے، جنت اور اس کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کے حملے ہوتے کس طرح سے ہیں اور ان سے بچا کس طرح جائے. بے شک جی. تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں خدا پاک نے قرآن مجید میں ایک بات یہ بتائی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں، شیطان تمہارا دشمن ہے. بے شک جی. فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی پارٹی کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. بالکل. کئی مرتبہ ہمیں برگلاتا ہے، طرح طرح سے برگلاتا ہے، طرح طرح سے ہمیں آمادہ کرتا ہے برائی کرنے پر. کبھی فضول خرچی کرا کر، کبھی کسی کی برائی کرا کر، کبھی کچھ اور برے کام کرا کر، گویا کہ لالچ دے کر وہ ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم برے کام کریں، ہم اس طرح سے گناہ میں ایک طرح سے ملوث ہو جائیں کہ ہمارا بچنا بہت محال ہو جائے. تو کس طرح سے مولانا صاحب اس کے حملوں سے بچا جائے؟ دیکھیے، جس طرح سے کسی بچے کو کڈنیپ کرنے والے لوگ جو ہیں کچھ لالچ دیتے ہیں. اگر یوں کہیں کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں ماریں گے، قتل کریں گے، تو کون بچہ جائے گا؟ تو اس کو ٹافی دکھاتے ہیں، کچھ اور فائدہ بتاتے ہیں اور اسے لے جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے وہ آدمی جو شیطان کے بہکائے میں آ جائے، یوں سمجھے اپنے آپ کو بچہ ثابت کر دیا اس نے کہ مجھے کوئی بھی بہکا لے، کوئی بھی لالچ دے کے مجھے کہیں بھی لگا لے، کسی طرف بھی لے جائے. انسان کو خدا پاک نے سوجھ بوجھ دی ہے. اس کے سینے کے اندر ایک چیز فٹ کی ہے اس نے جو الارم کا کام کرتا ہے. ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بالکل. بظاہر تو مولانا صاحب یہ ہوتا ہے کہ ہر برے کام میں ہمیں لذت نظر آتی ہے، اس میں رنگت نظر آتی ہے، اس میں اچھائیاں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ دھوکہ ہوا کرتی ہے، وہ شیطان کا برگلانا ہے. ہاں، وہ دل میں باوجود ہے کہ وہ شیطان جو ہے اس میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ شیطان تمہارے لیے آراستہ بنا کر پیش کرتا ہے گناہوں کو، اچھائیاں اس کی پیش کرتا ہے، اس کے فائدے بتاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ضمیر انسان کو عطا فرمایا ہے یہ کھٹک ضرور پیدا کر دیتا ہے. بالکل. اگر ضمیر کی آواز سنیں تو ضمیر اچھائی اور برائی دونوں کو الگ الگ کر دیا کرتا ہے، لیکن کئی مرتبہ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم ضمیر کی آواز نہیں سن پاتے. مولانا صاحب دیکھیے، ضمیر کی آواز جب نہیں سنتا ہے آدمی، شروع میں آواز دیتا ہے وہ. جس طرح ہمارا الارم، چاہے وہ گھڑی کا الارم ہو یا موبائل کا، وہ 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہ آواز دے گا. بے شک. لیکن اس کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا کر دے آپ کو. وہ آواز دے گا، اس کے بعد خاموش ہو جائے گا. اسی طریقے سے ضمیر کی آواز بھی جو آدمی سننا چاہتا ہے اس کے لیے وہ آواز آتی ہے
ورنہ کچھ وقت گزرنے کے بعد جس کو کہتے ہیں ضمیر مردہ ہو گیا ہے، بے حسی آ گئی، اس کے بعد بے حس ہو جاتا ہے آدمی، اور پھر وہ ضمیر بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ میرا چیخنا پکارنا بیکار ہے، یہ آدمی سنے گا نہیں، اور انسان جو ہے برائی کے راستے پہ لگاتار پھر آگے بڑھتا رہتا ہے، اسے آگے احساس بڑھتا ہی نہیں چلا ہوتا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر خدا پاک بھی اس کو ڈھیل دے دیتا ہے صحیح فرما رہے ہیں اور جی، وہ تباہی بربادی کے راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، بے شک، تو جب ہر انسان کے ساتھ کہا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، جی، لیکن اس کے بعد جو لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے پڑھنے میں محدثین دو طریقے سے پڑھتے ہیں اسے، جی جی، لفظ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے بے شک، وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ، ہے تو میرے ساتھ بھی لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، یعنی نافرمان نہیں رہا ہے، اور بعض محدثین اس کو پڑھتے ہیں وَلَكِنِّي أُسْلَمُ، میں اس سے محفوظ رکھا جاتا ہوں، یعنی خدا پاک نے ایسا بندوبست کر دیا ہے جی جی، کہ وہ مجھے ورگلا نہیں سکتا، جی جی، یعنی میری طبیعت کے اندر جو صلاح اور نیکی، جو اللہ تعالیٰ کا تعلق اور ایک نورانیت کا بھرپور طاقت اس کے اندر ہے، اس کی وجہ سے شیطان اس کے آس پاس آ نہیں سکتا، وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے، اس لیے خدا پاک مجھے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کی رسی کو اگر ہم نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو شیطان کی ہمت نہیں کہ وہ ورغلا سکے۔ مولانا صاحب کس طرح سے شیطان حربے کر سکتا ہے، حملے کر سکتا ہے، اور کس طرح سے ہم اس سے دفاع کر سکتے ہیں، محفوظ رہ دیکھیے سکتے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان ہمارے اوپر کوئی قابو نہیں رکھتا ہے۔ ہیں؟ جی جی جی، قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے جب آخر میں مرنے کے بعد مکالمہ ہوگا تو وہ شیطان یہی کہے گا کہ میری تمہارے اوپر کوئی ایسی طاقت تو تھی نہیں کہ میں تمہیں زبردستی گناہوں کی طرف لے جاتا اور تم صحیح راستے پر چلنا چاہتے تو میں سامنے کھڑا ہو جاتا، روک دیتا، ایسا تو کچھ قابو تھا نہیں۔ جی جی، میں نے تم سے ایک بات کہی، تم نے اس کو مان لیا، تو یہ غلطی تمہاری ہے، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم، میری ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان آپ کے سامنے ایک چیز کو پیش کرتا ہے، زبردستی کرنے کی اسے طاقت نہیں ہے، جی، آپ کو زبردستی کسی گناہ کی طرف نہیں لے جا آپ کو سکتا، آمادہ کرتا ہے، آپ کو آمادہ کرتا ہے، اس کے فائدے بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی اذان ہوئی ہے جی، اور رات کو آپ بہت دیر میں سوئے ہیں، طبیعت تقاضا کر رہی ہے کہ سو جاؤ، جی شیطان کہہ رہا ہے کہ پڑے رہو، بھی بہت ہے، حدیث شریف میں یہ لفظ آیا ہے جی جی جی، کہ شیطان یہ کہتا ہے اللیل طویل، ابھی رات بہت لمبی ہے، جی، ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو سورج نکلنے میں 1 گھنٹہ ہے، ابھی کچھ دیر اور سویا جا سکتا اور ہے، سوتے رہو۔ لیکن اب یہ امتحان ہوتا ہے کہ آپ شیطان کے راستے کو مانتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے منادی نے جو پکارا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، تم نماز کے لیے آتے ہو یا شیطان کی بات مانتے ہو؟ یہاں ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ بے شک، جی، نہ تو ہمیں خدا پاک زبردستی اٹھا کے مسجد میں پہنچائے گا، نہ شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کے زبردستی لٹا دے گا۔ یہ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو راستے دونوں دکھا دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راہیں اسے دکھا دی ہیں، چاہے وہ راستہ اچھائی کا اختیار کر لے یا برائی کا اختیار یعنی کر منصف آپ کا ضمیر ہی ہے کہ اچھائی کی طرف آمادہ کرے یا برائی کی طرف آمادہ کرے۔ لے۔ یہ اس میں آپ کی ہمت پر ہے، جی، رجحان دونوں آئیں گے دل کے اندر، باتیں دونوں آئیں گی۔ کبھی کبھی آدمی کہتا ہے میرے 2 دل ہو رہے ہیں، جی جی جی، ایک دل یہ کہہ رہا ہے یہ کام کر لوں، دوسرا دل کہہ رہا ہے یہ کام نہ کروں۔ اصل میں دل 2 نہیں ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں فٹ کیے ہیں، ایک ہی دل ہے، دل ایک ہی ہے، لیکن اس کے رجحانات 2 ہوتے ہیں، کبھی اچھائی کی طرف کبھی برائی کی طرف۔ جو اچھا راستہ ہے ایک صاحب ایمان، اگر اس کا ایمان طاقتور ہے، اس کا ضمیر مضبوط ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں سونے کا وقت ختم ہوا، یہ تو گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، میں بستر پہ پڑا رہا ہوں مردوں کی طرح سے، اٹھیں گے اور فوراً جھٹکے سے کپڑا پھینکا اور کھڑا ہوا اور جلدی سے پیشاب وضو سے فارغ ہوا اور مسجد میں پہنچ گیا، ابھی سنتیں پڑھ کے فارغ ہوا اور ابھی 5 منٹ باقی، یہ اس کا حملہ فیل کرنے والی بات، اس کا حملہ اس نے فیل کر دیا۔ ایسے ہی جب اس کے حملے کو بار بار ہم فیل کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، ختم تو کبھی نہیں ہوتی، جی جی جی، اور انسان چاہے 100 برس کا ہو کے دنیا سے جائے، شیطان سے محفوظ کبھی نہیں ہو سکتا۔ صوفیاء کرام نے ایک بات کہی ہے کہ اپنے آپ کو شیطان سے اور اپنے نفس سے مطمئن کبھی نہ سمجھو، ہمیشہ وہ اپنے کام میں لگا رہے گا، لیکن اپنے آپ کو ہر وقت مستعد رکھنا ہے۔ جیسے ہی درار ہوگی ویسے ہی وہ داخل ہو پانی گھس جائے گا اور بالکل تباہ کر دے گا، اس لیے ہمیں ہر قدم پر محفوظ رکھنے کے لیے اقدام کرنے چاہیے، اس کے حربوں کو ہمیں فیل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا سب سے اہم بات ہے کہ اپنے نفس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور نفس پر کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ وہ کیا تدابیر ہیں جن سے ہم شیطان کے تمام حملوں کو تباہ و برباد کر دیں اور اچھائی کے راستے پر ہم گامزن ہو جائیں؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر جس طرح سے مچھر اپنا ڈنک گڑاتا رہتا ہے آدمی کے جسم میں، اسی طریقے سے اپنی سونگ اپنی چونچ اس کے اندر انسان کے دل کے اندر گڑاتا رہتا ہے، زہر چھوڑتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ جب کبھی ہمیں وَإِذَا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ جب تمہارے اوپر شیطان حملہ کرے تو تم فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ سے شیطان رجیم کی پناہ مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم پناہ مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیں گے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر بار کے سب چیزوں کی حفاظت کے لیے، شیطان کے شرارتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ شیطان کی شرارتوں سے ہم کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کس طرح سے اس کے حربوں کو ناکام کر سکتے ہیں، کون سی وہ احتیاط ہیں، کون سی وہ تدابیر ہیں، کون سی وہ احتیاطیں ہیں، اور وہ کون سی دعائیں ہیں جن کا اہتمام کر کے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ مولانا صاحب ایک تھوڑا سا طویل یہ موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ شمارے میں اس پہ تفصیل سے بات ہوگی، لیکن فی الحال ہمارے جو کالرز ہیں وہ ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں۔ سالار شاہ جو ہیں پہلے کالر کی شکل میں اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، اور اس کے بعد سائرہ صاحبہ ہیں۔ پہلے ہم سالار صاحب سے بات کریں گے۔ خیر مقدم سالار صاحب، راہ نجات میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں سالار صاحب کیا سوال ہے؟ بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ مقدر کے بھروسے پہ رہتے ہیں، کوئی میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مقدر میں جو تھا لکھا وہی ہوتا ہے، کبھی بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، کیا ہم اس کو مقدر کی خرابی سمجھے یا پھر ہماری عقل نہیں چلتی؟ اور دوسرا سوال یہ سر کہ نارائن تکبیر اللہ اکبر ہم کیوں بولتے ہیں اور اس کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوالات ہمارے پاس محفوظ ہو گئے ہیں سالار صاحب، لیکن سائرہ صاحبہ سے بھی جان لیں ان کا سوال۔ خیر مقدم آپ کا سائرہ صاحبہ سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ نہیں بتایا کہ 10ویں پارے کے اندر قریشی میں جو 10واں پارا ہے اس کے اندر جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے 10ویں پارے کے اندر۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے زندگی میں اپن کوئی شیطان بھڑکاتا ہے تو ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر بھی شیطان ہمیں بھڑکائے گا؟ سوال دینے کے اوپر بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا، ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لینا ہوگا۔ ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں، آپ لگاتار جڑے رہیں ہمارے ساتھ راہ نجات میں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے خیر مقدم۔ ناظرین راہ نجات میں آئیے ایک مرتبہ پھر باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اپنی اگلی کالر سے بات کرتے ہیں۔ رافیہ خان صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ خیر مقدم آپ کا رافیہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ رافیہ صاحبہ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن رافیہ، فرمائیں۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہم کو اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ہم بہت دوا کر چکے ہیں، ڈاکٹر بتا رہے جو انڈے ہوتے ہیں وہ بڑھ نہیں رہے، اسی لیے ہم دعا مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب جو بھی آپ کو رہنمائی فرمائیں اس کو غور سے سنیے گا، بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ اس کو آپ قلم بند کر لیں تو اچھا رہے گا۔ ایک اور کالر ہے مولانا صاحب، ان سے بھی بات کر لیں، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہیلو جی بیگم صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی فرمائیں۔ ہیلو جی سلام۔ جی ہاں فرمائیں کیا سوال ہے؟ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے۔ میرے چھوٹے بھائی کو جو کام نہیں مل رہا جی۔ کاروبار کی پریشانی ہے، بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے مولانا صاحب۔ کاروبار کی پریشانی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، نوکری کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے جی، نہیں مل رہا۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے بہن۔ جی مولانا صاحب دیکھیے فجر کی نماز کے بعد تو آپ کے بھائی پڑھا کریں کم سے کم 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رزاق، اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے اسے آپ نوٹ کر لیجئے، وہ ان کو بتا دیجئے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یہ صبح یا شام جس وقت بھی ہو ایک وقت مقرر کر کے وہ 41 مرتبہ کم سے کم پڑھا کریں۔ اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ رافیہ خان صاحبہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ مولانا صاحب سوال جو ہے ان کا ہے رافیہ صاحبہ کا، بلکہ یہ سوال تھا بیگم صاحبہ کا۔ اب ہم جو بات کریں گے وہ رافیہ صاحبہ کے سوال کی ہے، اولاد سے محروم ہے، کوئی دعا؟ دیکھیے آپ بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، جو کچھ وہ بتا رہے ہیں وہ بھی آپ نے کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ
سورہ مریم 19 نمبر کی قرآن شریف کی صورت ہے، کاف ہایا عین صاد سے شروع ہوتی ہیں 16ویں پارے میں. اس کے شروع کی 7 آیتیں 6 مرتبہ پڑھیے لگاتار جی، اور 7ویں مرتبہ شروع سے لے کے اور صورت کے ختم تک پڑھ لیا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سائرہ صاحبہ کا سوال ہے 10ویں پارے میں بسم اللہ نہیں پڑھتے. اصل میں ان کو کہنے میں فرق ہو رہا ہے. 10ویں پارے کی بات نہیں ہے، وہ 10ویں پارے میں جو سورت شروع ہو رہی ہے سورہ برات اور اسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں. جی جی جی، وہ سورت جب شروع ہوتی ہے اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کی حیثیت جو ہے کسی حد تک پہلے سے سورہ انفال سے ملی ہوئی ہے. وہ تو سورت ختم ہو تو اس کے بعد بغیر بسم اللہ کے اس کو پڑھتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر قرآن مجید پڑھنا یہیں سے شروع کیا ہے، جی، سورہ برات کے شروع سے ہی ایک آدمی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے تو اس وقت وہ بسم اللہ پڑھے گا. اس لیے کہ یہ پڑھنا یہ قرآن مجید شروع کرنے کے طور پر ہے، سورہ برات کے طور پر نہیں ہے. اگر پیچھے سے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو بیچ میں نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کی حیثیت ایک طرح سے اسی کے ضمیمے کی اور اسی کے تسلسل میں ہے. لیکن وہیں سے اگر شروعات کریں گے تو پڑھیں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. مہناز صاحبہ ہیں اور امرین صاحبہ ہیں. مہناز صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. ہیلو جی جی فرمائیں. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. مہناز صاحب، میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے، میں نے عید کے بعد ایک خواب دیکھا تھا کہ فجر کا ٹائم ہے، مطلب ہم میری امی مرحوم، میری باجی مرحوم، ہم سب مطلب چھت پر ہیں اور عید کا چاند دیکھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. میری امی باجی بہت خوش ہیں. اسی ٹائم اللہ تعالیٰ آسمان سے بولتے ہیں کہ اب آپ لوگ قیام کی طرف رخ کریں. اور ایک میرے فرینڈ ہیں، انہوں نے ہمیں عیدی دی ہے، 50 روپے ہم تینوں کو دیے، میری بہن کو، مجھے اور میرے بھتیجے کو. بہت شکریہ آپ کا. کیا کہا آپ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کس کی طرف رخ کریں؟ کس کی طرف رخ کریں؟ یہ بات واضح کر دیجئے، دہرا دیجئے. آسمان سے آواز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ. کس طرف رخ کریں؟ یہ کیا تھا؟ سیان پتہ نہیں کیا، کسی جگہ کا نام، سیار کا مطلب کچھ جگہ کا نام ہی لفظ آیا ہے. اچھا، بہت شکریہ بہن مہناز، آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے. امرین صاحبہ آپ فرمائیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. فرمائیں امرین صاحبہ. میں بہت پریشان ہوں. ہمارے شوہر جو ہیں وہ جوا کھیلنے کی لت میں پڑ گئے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. مولانا صاحب جو دعا بتائیں اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ تعالی. ایک خواب پوچھنا ہے. فرمائیں. جی ایک خواب ہم نے دیکھا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے سسر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. سسر ویسے حیات ہیں؟ جی 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 ماشاءاللہ. مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ آپ لوگ کوشش بھی کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کو منظور ہوا تو کسی وقت آپ کو یہ سعادت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. بہن مہناز کا خواب بھی ہے، تھوڑا طویل ہے، اس لیے اس پر بھی آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں کہ وہ کس جو آسمان سے جو آواز آتی ہے اور عیدی اور عید کا دیکھیے چاند وہ جو دیکھتے انہوں ہیں. نے عیدی دی ہے آپ کو یہ بہت اچھا ہے. چاند آپ نے دیکھا ہے یہ بھی بہت مبارک ہے. خوش ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی جو آواز آئی ہے آپ کو جس جگہ کا نام لے کے بتایا گیا بظاہر آپ سے وہ مغرب کی طرف ہے تو بظاہر قبلے کی طرف رخ کرنے کو کہا گیا ہے. جی جی جی. جیسے کوئی آدمی قبلے کے رخ کھڑا ہوا ہے اور اس طرف جو ہے کسی کا مکان بھی ہے تو کوئی یوں کہے فلاں مکان کی طرف رخ کرو یعنی قبلے کی طرف رخ کرو. تو جو جگہ آپ کو بتائی گئی ہے بظاہر وہ آپ سے پچھم کی طرف ہے تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے وہی مفہوم ہے گویا اللہ کی طرف اپنی لو لگائیے بڑھائیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے. جی بہت شکریہ. امرین صاحبہ کا ایک سوال اور ہے. شوہر کی سے پریشان ہیں، شوہر کی اس لت سے پریشان ہیں یعنی جوئے کی. دیکھیے اس معاملے میں آپ وقتاً فوقتاً ان کو سمجھائیے لیکن سمجھانے کا طریقہ جو ہے سخت نہیں ہونا چاہیے. نرمی سے سمجھائیے، ذرا اچھے موڈ میں ہوں جب سمجھائیے، کھانے کے وقت میں کسی اور مناسب وقت پر اور اس کے نقصانات بتائیے. آدمی ہمیشہ لالچ میں مارا جاتا ہے. کسی بزرگ نے کہا ہے کہ پرندے کو شکاری نہیں پرندہ شکار کرتا بلکہ دانے کا لالچ اس کو شکار کراتا ہے. صحیح فرما رہے تو ہیں. اسی طریقے سے جوا کھیل کے جو آدمی نقصان اٹھاتا ہے سامنے والا نقصان نہیں دیتا، اس کا لالچ جو ہے وہ اسے نقصان دیتا ہے. ہر مرتبہ یہ کہتا ہے وہ
کہ میں اب کے بازی لگاؤں گا تو میں جیت جاؤں گا، اب کے بازی لگاؤں گا تو جیت جاؤں گا، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ اس کے نقصانات بتائیے کہ جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت سے آپ اب ترقی پہ ہیں یا تنزل پہ ہیں؟ صحیح بات یہ ہے، نتیجہ دکھائیے، اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ سالار صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں، وہ مقدر کے بھروسے کی بات کرتے ہیں کہ مقدر کے بھروسے بیٹھنا کہاں تک صحیح ہے، کہ انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ طلاق ہو جاتا ہے اور ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ مقدر میں یہی لکھا تھا، تو اس طرح کا جو سوچ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، مقدر کی سوچنا جو ہے جی یہ ایک نکمے پن کی علامت ہوتی ہے۔ مقدر پر یقین کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مقدر جو ہے عملی پروگراموں میں اس کا نام لینا یہ تعطل و جمود اور ناکارہ پن کی علامت ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر مثال کے طور پر مجھے پانی پینا ہے، یہ گلاس اگر میں اٹھانا چاہتا ہوں تو اٹھے گا، نہیں اٹھانا چاہوں گا تو نہیں اٹھے گا۔ یہ سوچنا کہ مقدر میں ہوگا میرے لیے پانی پینا تو منہ میں اپنے آپ آ جائے گا، یہ غلط ہے، یہ سوچ نہیں ہے۔ جو لوگ مقدر کو بالکل نہیں مانتے، جس طرح سے وہ لوگ رہتے ہیں، عملی زندگی میں اس طرح سے رہیے۔ ہم نے غلط قدم اٹھایا، اس کا نتیجہ ہوگا۔ میں بندوق لے کے اور گلے پہ لگا کے اور اس کو یوں کہوں کہ موت اگر میری نہیں لکھی ہے تو نہیں آئے گی، اور یہ کہہ کے میں اس کا گھوڑا دبا دوں تو موت آ جائے گی۔ سی بات ہے۔ جی جی، جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ نہ کریں، اور جو کرنا چاہیے وہ کریں۔ مقدر کیا ہے وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ اللہ کی تحریر میں کیا ہے، شیطان سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ پروردگار جو تو نے لکھا تھا وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرا لکھا ہوا تو نے پہلے دیکھ لیا تھا، یہ بات بعد میں کہہ رہا ہے تو؟ کیونکہ بعد میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ تو اپنی مرضی سے کر رہا تھا۔ شیطنت جو آدمی کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے، اور یہ کہنا کہ یہ مقدر تھا یہ جھوٹ ہے۔ مقدر ہم نے پڑھا نہیں ہے، جب ہم نے پڑھا نہیں ہے اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اپنے نفس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کرنا ضروری ہے، بہتر عمل کرنا ضروری ہے۔ مولانا صاحب، 2 کالر اور منتظر ہیں، محمود شیخ صاحب ہیں اور شیبہ صاحبہ ہیں۔ محمود صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میں جماعت میں گیا تھا جی، تو ادھر میں بیت الخلا گیا تو ادھر میں پھسل کے گر گیا اور بہت بڑا فریکچر ہو گیا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا مقدر میں تھا؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی حاصل کریں گے۔ شیبہ صاحبہ آپ فرمائیں، کیا سوال ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ اطہر بھائی فون مت کاٹنا پلیز، مجھے مولانا صاحب سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو میرے پاپا کا کاروبار نہیں چلتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نا مولانا صاحب مکان بنانا چاہتے ہیں، لیکن بہت دن سے بول رہے ہیں ہم نا ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتے ہیں، اور ہم بہت دن سے سوچ رہے ہیں کہ مکان بنائیں، لیکن پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ویسے خرچ بھی ہو رہا ہے، گھر میں سب کچھ چل رہا ہے، لیکن مکان ہی نہیں بنتا ہمارا۔ ہم بہت سوچتے ہیں لیکن ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور مولانا صاحب میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میری ممی پاپا میں لڑائی رہتی ہے، کبھی بھی بنتی نہیں ہے، نہ ہی پاپا امی کی بات کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی امی پاپا کی بات کو سمجھتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ کرنا چاہیے کہ دونوں میں تینوں امی پاپا ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ بیٹی ہونے کے ناطے فرض اپنا بخوبی انجام دے رہی ہیں، والدین کے درمیان محبت پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ سب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ اطہر بھائی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ کے پیسے نکالتے ہیں ہم، تو وہ ہاتھوں ہاتھ ہی زکوٰۃ دے دینی چاہیے صدقے کا پیسہ، یا پھر اسے رکھنا چاہیے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے جذبے بہت بلند ہیں مناسب، یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے کو فوراً ہی مستحق تک پہنچا دینا چاہیے۔ دیکھیے، تلاش جاری رکھیے، جتنی جلدی وہ ادا ہو جائے اچھا ہے، لیکن رقم لے کے رکھ جانا اور بے فکر ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تلاش کرنا ضروری ہے کہ صحیح حقدار کو ہم دیں، لیکن اس کے تلاش میں غفلت نہ برتی جائے اور اس پیسے کو رکھ کے بے فکر نہ ہو جائیں۔ وہ ضرورت مند کا پیسہ ہے، جب تک اسے نہ پہنچ جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے۔ چلیے، صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو۔ جی چلیے، امید ہے شیبہ صاحبہ تک پہلے سوال کا جواب تو پہنچ چکا ہے، لیکن مولانا صاحب پچھلے جو بقیہ کچھ سوالات ہیں ان کی طرف پہلے ہم آ جاتے ہیں۔ سالار صاحب کا دوسرا سوال ہے، نعرہ تکبیر کے تعلق سے ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس کا مفہوم وہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، نعرہ تکبیر کا مطلب جس طرح سے کوئی بھی نعرہ لگاتا ہے تو پہلے وہ ایک لفظ بولتا ہے، ایک آدمی، اور سب لوگ دوسرے لفظ کو بولتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ کی بڑائی کا بیان کرنے کے لیے ایک آدمی آواز لگاتا ہے تو سب لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سائرہ صاحبہ کا ایک سوال باقی ہے، وہ کہتی ہیں کہ کوئی اگر بھڑکاتا ہے یا اکساتا ہے برائی کی طرف، قبر میں بھی ان کا سوال یہ ہے کیا شیطان ہمیں ورغلا سکتا ہے؟ شیطان بھی آدمی کی یہ حرکتیں وہاں بھی کرے گا، لیکن اگر اس کی عملی زندگی ٹھیک رہی ہے
تو وہ جو 3 سوال کیے جاتے ہیں وہ سوال جیسے ہمارے یہاں کے دنیا کے امتحان میں رٹ لینے سے جواب دے دیتا ہے وہاں، وہ جواب رٹنے سے مسئلے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی اگر ہماری نیکی کی رہی ہے تو تینوں سوالوں کے جواب ہم صحیح دے دیں گے. اور اگر ہمارے حتیٰ کہ کوئی آدمی ان سوالوں کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے کہ کیا کیا سوال ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کی زندگی شریعت کے مطابق گزری ہے، حرام سے بچتا رہا ہے، حلال کرتا رہا ہے، فرائض کی پابندی کرتا رہا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا رہا ہے، تو وہ جوابات وہاں صحیح دے دے گا اور شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. آئیے بڑھتے ہیں آگے. نسیم صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں اور اس کے بعد انجم صاحبہ ہیں. فرمائیں نسیم صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے نسیم صاحب اور اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. ہاں میرا سوال یہ تھا. جی میرا سوال یہی تھا کہ ہم سب مسلمان ہو کر ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، میرا قرآن بھی ایک ہے، پھر ہم لوگوں کے اندر اتنا بھید بھاؤ کیوں؟ بہت ہم شکریہ. مسلمان ہو کر بھی کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، کبھی ایک دوسرے کو نہیں بولتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان ہیں. بہت اچھی بات ہے اور سبھی اگر اس طرح سے سوچیں تو مناسب کوئی بات ہی نہ رہے. انجم صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں پہلے. جی فرمائیں انجم صاحبہ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائیان میرے 3 سوال ہیں. بہت مختصر میں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ میں حقیقی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ حقیقہ اگر ہمیں کرنا ہے تو اس کے لیے بکرا یا کوئی بھی چیز پوری لے کے کرنا ہی ضروری ہے، یا ہم گوشت جیسے کہ خرید کر جتنا ضرورت ہے اتنا خرید کر اس کو کہیں خریدنا ضروری ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے بہن. یہ حقیقت کا کچھ ایک اور بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی تھی، کسی مولانا نے بتائی تھی کہ 7 دن بعد جو بچے کے بال اتروا کے اس کی برابر کی چاندی، تو وہ چاندی کے جو پیسے ہیں وہ اس بکرے کے پیسوں میں ملا کے بکرا خریدنا ہے یا کیسے؟ اس کو وستار سے بتائیں. بہت شکریہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسی کوئی دعا بتائے جس سے نظر بند اور یہ کرائے دھرائے جو آج کل چل رہے ہیں ان سے حفاظت رہے. بہت شکریہ. اور تیسرا سوال میرا خواب سے کہ اگر خواب میں بچے دیکھیں زیادہ اور دانت اپنے ٹوٹے ہوئے دیکھتے رہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دانت ٹوٹے اور دوسری کیا بات کہی؟ بچے نظر آئیں. بہت شکریہ. آپ کے تینوں سوالات ہمارے پاس محفوظ ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کریں اور چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے. جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. ناظرین آپ جڑے رہیں راہ نجات میں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم. باتوں کا سلسلہ مولانا صاحب شروع کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ انجم صاحبہ کے سوالات سے ہی کرتے ہیں. پہلا سوال ان کے عقیقے کے تعلق سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ گوشت خرید کر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کے کہنے کا جو مفہوم تھا سوال کا یہی تھا. دیکھیے عقیقہ نہیں ہوگا وہ کھانا بنا کر گوشت خریدیے، کھانا بنا کے غربا مساکین کو کھلا دیے، اجر و ثواب کی بات ہے اور اس کا فائدہ بھی بچے کو آپ کو سب کو ہوگا، لیکن اس کا نام عقیقہ نہیں ہوگا، اس کا نام صدقہ خیرات یا لوگوں کی امداد ہوگا. عقیقے کے لیے کیا کریں؟ عقیقے کے لیے یہی ہے کہ بکرا خریدا جائے یا بقرعید کے دنوں میں بڑے جانور میں حصے لے لیے جائیں. لڑکے کی طرف سے 2 حصے یا 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1، اور اگر حالات سازگار نہ ہوں تو لڑکے کی طرف سے 1 بھی کیا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نواسے کا اسی طرح سے کیا تھا. اور دوسرا یہ جو سوال آپ کا ہے کہ وہ جو چاندی لی جائے گی وہ اس کی قیمت میں اس میں شامل کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. 7ویں دن، 7 دن کے بعد نہیں، 7ویں دن عقیقہ کرنا زیادہ اچھا ہے. اگر بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو آنے والی جمعرات کو یا 21ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا اور اس دن اس کے بال اتروائے جائیں گے اور اتنے بالوں کی بقدر سونا یا چاندی صدقہ کیا جائے گا. وہ الگ چیز ہے اور بکرا الگ چیز ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان کا خواب ہے کہ دانت ٹوٹے اگر نظر آئیں، بچے نظر آئیں تو کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے بچے اگر نظر آتے ہیں تو کبھی کبھی تو خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی لڑکی نے اپنے 1-2 بچے ضائع کرائے ہیں، اس وقت وہ بچے نظر آتے ہیں. جی. اور کبھی اور یہ جو دانت ٹوٹنے کا معاملہ ہے یہ خدا نخواستہ کسی رشتہ دار کے
خاندان کے آدمی کے مرنے کا یا بہت زیادہ بیمار ہونے کا نشانی ہوتی ہے. اوپر کے دانت پورے ددیال اور نیچے کے دانت پورے ننیال. اس میں سے 1 2 4 جو بھی ٹوٹا ہے اس کا مطلب یہ خدا نخواستہ کسی کی زندگی خطرے میں ہے. کیا کرنا چاہیے بہن؟ اس کے لیے نماز پناہ پڑھی جائے، صدقہ کیا جائے، بڑی مقدار میں جو کچھ اس کی اپنی طاقت ہے اتنا صدقہ خیرات کریں، خاموشی سے کسی غریب کی مدد کریں. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ان کے آخری سوال کی طرف آئیں، 2 کالر اور ہمارے ساتھ ہیں. تنویر صاحب ہیں اور رئیسہ صاحبہ ہیں. تنویر صاحب فرمائیں، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ تنویر صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ایک تو ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے. کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا سوال ہے؟ ایک تو ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے. چلیے آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. بہن رئیسہ آپ فرمائیں. رئیسہ صاحب آپ نے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی فرمائیں رئیسہ صاحبہ. غالباً رئیسہ صاحبہ سے ہماری بات ممکن نہیں ہے، چونکہ ٹی وی سیٹ کی آواز جب کھلی ہوتی ہے تو بات ممکن نہیں ہے ہونا. تنویر صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں. کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے میرے بھائی، کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو سوچنا ضروری ہے. جی جس کام کو ہم قدم اٹھا رہے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں تجربہ واقفیت ہونا چاہیے. وہ چیز کہاں سے ملتی ہے مناسب ریٹ میں، کہاں اس کو مناسب ریٹ میں بیچ سکتے ہیں، اس کے لیے پورا وقت بھی دینا چاہیے، سلیقہ بھی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں. شروع میں کاروبار کے لیے بہت زیادہ محنت لگانی پڑتی ہے، اور جب چل جائے تو اس کے بعد تھوڑی کم محنت بھی کام دے دیتی ہے. لیکن کاروبار کرنے کے لیے جد و جہد، دعا، کوشش، واقفیت، حالات، ساری چیزیں ضروری ہیں. اللہ سے لگانا بھی ضروری ہے. بالکل. اور نیا کاروبار شروع کرتے وقت کیا کچھ ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے جس چیز کا کاروبار یہ کرنا چاہ رہے ہیں، زیادہ مثال کے طور پر ایک آدمی کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہے اور پیسہ بھی ہے اس کے پاس، لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسی کپڑے کی دکان پر ملازم رہ کر تجربہ حاصل پہلے کام سیکھے. ہاں، جو بھی کام کرنا ہو پہلے کسی کام کرنے والے کے ساتھ. مثال کے طور پر ایک آدمی نے ڈاکٹری پڑھ تو لی اور اچھی ڈگری حاصل کی، اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر اس کا کمپاؤنڈر بن کر یا اس کا مددگار بن کر تجربہ حاصل کرے، پھر اس کے بعد کام اور اللہ کے نام کے ساتھ شروعات کی جائے تو بہتر ہے. تو ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی ہم جڑتے ہیں اور ان کا سوال جانتے ہیں. ہلو. جی وعلیکم السلام. جی بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ میں ریحانہ بول رہی ہوں. ریحانہ صاحبہ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ وہ ہمارے شوہر کا مسئلہ ہے، وہ دوسری عورتوں کے چکر میں جاتے رہتے ہیں. کسی اور سے رشتہ ہے، لیکن عورتوں کو زیادہ سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا سوال اور سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب ایک کالر اور ہیں، اس کے بعد ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. سمینہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. ہیلو فرمائیے. خیر مقدم آپ کا سمینہ. ہاں جی، وہ ہمیں پوچھنا تھا کہ ہمیں 10 سال سے ہمارے یہ بھی بہت لڑائی جھگڑا رہتی ہے، گھر بچے بھی آپس میں مل جل کے نہیں رہتے، بہت پریشانی رہتی ہے، ہر وقت ٹینشن اور رہتی ہے گھر میں. گھر میں تمام لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس سوال کا مجھے جواب دے دیں. جی ہاں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مگر ہمارے شوہر صرف جمعے کی دن نماز پڑھتے ہیں. اور صاحب پھر کیوں اختلاف ہے، اتحاد کیوں نہیں پیدا؟ دیکھیے صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. جی جی جی. برداشت اور ضبط و تحمل جو ہے بہت بڑی چیز ہے. دوسرے نے ایک بات کہی جو ہمیں بری لگی، اب ہم چاہیں تو اس پہ ریئیکشن ظاہر کر دیں، غصہ ظاہر کر دیں، چاہے تو برداشت چاہیں چپ لگا جائیں، برداشت کر لیں. تو 2 آدمیوں کو جب غصہ آتا ہے تو ایک آدمی اگر برداشت کر جائے گا تو بات وہیں ختم ہو جائے گی. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ تالی جو بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اب ایک آدمی نے اپنا ایک تالی جو ہے وہ ہاتھ بند کر لیا گیا، اب تالی نہیں بج رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہاتھ دونوں کھلے ہوں گے، لڑنے کے لیے تیار ہیں تو لڑائی ہوگی، اور ایک بند کر لیا جائے گا تو لڑائی نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے گھر میں برداشت سے تحمل سے کام لیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجئے. اسی طریقے سے بہت سارے بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر اے آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی بن جا. یہ آیت بھی اگر پڑھ لی جائے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے. اور حدیث شریف میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر تم کھڑے ہو اس وقت میں جب غصہ آ رہا ہے تو بیٹھ جاؤ، پانی پی لو. آدمی کو چاہیے باہر نکل جائے.
لڑائی کو ٹالنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور اللہ سے کس طرح سے لو لگائیں مولانا صاحب کہ گھر میں اتفاق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے؟ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے، نماز پناہ ہم بتا چکے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ پروردگار گھر کا سکون غارت ہو رہا ہے، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، یہ بے سکونی، لڑائی جھگڑے، نفرت، رنجش، اس کو اپنے کرم سے دور فرما دے. بہت شکریہ مولانا صاحب، وقت کم ہے اور کئی سارے سوالات ہیں. ریحانہ صاحبہ کا سوال ہے، ان کے شوہر کا کسی اور سے تعلق ہے، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس کام کے لیے ایک تو سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اس سے لڑیے نہیں اس بات کی وجہ سے، فلاں کا فون آ رہا تھا، کیا بات کر رہے تھے، اس کے پاس کیوں جاتے ہو، سمجھائیے نرمی سے. اور قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے. جی قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اس آیت میں 2 دفعہ خبیث ہے، دوسرے خبیث کے اوپر جیم کا نشان ہے چھوٹا سا. یہ آیت بار بار صبح شام ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ چیز ختم ہو جائے گی. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. مثلا نسیم صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان آپس میں جب ایک ہیں تو پھر یہ بھید بھاؤ، یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھیے ہر انسان جو ہے، امام ذہبی نے ایک جگہ ایک بات لکھی ہے، وَلَكِنَّ التَّوْفِيقَ عَزِيزٌ. یہ جو بات آپ بول رہے ہیں، جس آدمی سے بھی آپ پوچھیں گے اس کی معقولیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ بہت صحیح بات ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے نے کوئی بات کہی، ہمیں بری لگی، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکے، ہم اپنی بات کو اچھا سمجھ رہے ہیں. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو کچھ سمجھ رہا ہے اس پہ وہ مطمئن ہے، لیکن دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا جھگڑے کی جڑ ہے. اس لیے دوسرے کچھ بول رہا ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنے راستے پہ چلتے رہیے. صحیح راستہ ڈھونڈنے کی کوشش تو آپ کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، لیکن دوسرے پر نکیر نہ کیجئے تو آدھے سے زیادہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اچھا، انجم صاحبہ کا ایک سوال ہے مولانا صاحب، نظر بد سے بچنے کی کوئی دعا وہ جاننا چاہتی ہیں. نظر بد سے بچنے کے لیے بچوں کو کسی کو لگ جاتی ہو تو ان کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا کیجئے. جب کوئی بچے باہر جا رہے ہیں یا کوئی بڑا آدمی باہر جا رہا ہے یا گھر کے عورتیں بچے باہر جا رہے ہیں تو اللہ تیری حفاظت میں، اس طرح سے کہہ دیجئے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، نظر بد سے، حادثوں سے، پریشانیوں سے بھی. ایک سوال ہم اور لے لیتے ہیں چونکہ وقت زیادہ اجازت نہیں دے رہا ہے. شیبہ صاحبہ کے 2 سوال ہمارے پاس محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کل اس پر آپ کی رہنمائی ہم حاصل کریں گے. محمود شیخ صاحب کا سوال یہ کہ جماعت میں گئے تھے، بیت الخلاء میں گر گئے، فریکچر ہو گیا، اس تعلق سے سوال تھا. دیکھیے یہ بات اہم ہے، میں چاہتا تھا اس پہ 1-2 منٹ لگائیں، لیکن مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا تو مقدر سے ہے، لیکن ہم جو قدم اٹھاتے ہیں وہ مقدر کی روشنی میں دیکھ کر نہیں اٹھاتے، ہم تو اپنے حساب سے اٹھاتے ہیں. اس لیے احتیاط رکھنی چاہیے، لیکن احتیاط جو ہے آدمی کو تقدیر کے فیصلوں سے نہیں بچا سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یغنی حذر عن قدر. اس لیے احتیاط رکھنی چاہیے، باقی جو کچھ ہو اس پر راضی رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین، راہ نجات میں میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک.